پہلے زمانے کی بات ہے کہ بغداد میں ایک سوداگر رہا کرتا تھا۔ یہ تجارت کی غرض سے بہت دور جاتا اور 4-4 5-5 سال میں اپنے گھر لوٹ کر آتا۔ ایک دفعہ جب وہ تجارت کی غرض سے سفر پر جانے لگا تو اس کا چھوٹا لڑکا، جس سے سوداگر بے حد محبت کرتا تھا، دوڑا ہوا آیا اور باپ کی ٹانگوں کو لپٹ گیا۔ سوداگر نے اپنے لاڈلے بیٹے کو بہت کچھ سمجھایا بجھایا، مگر وہ لڑکا ایک نہ مانا اور یہی کہتا رہا کہ ابا جان، میرا جی نہیں چاہتا کہ آپ سفر پر جائیں، اس دفعہ آپ اپنے قافلے میں سے اپنی جگہ کسی اور کو بھیج دیں۔ سوداگر کی بیوی جو چپ چاپ کھڑی ہوئی یہ سب دیکھ رہی تھی، بولی، میاں نہ جانے کیا بات ہے، آپ جب کبھی سفر پر گئے تو میں نے کبھی بھی کوئی بات محسوس نہیں کی، لیکن اس دفعہ ایسا معلوم ہوتا ہے کہ کوئی کلیجہ نکال رہا ہے۔ ادھر یہ معصوم بچہ نامعلوم کیوں ضد کر رہا ہے؟ اگر اس دفعہ آپ نہ ہی جائیں گے تو کیا ہے، خدا کا دیا سب کچھ ہمارے پاس موجود ہے۔ سوداگر نے بیوی کی باتیں سن کر آنکھیں لال پیلی کر لیں اور کہنے لگا، تمہارے اندر بھی بچپن آتا جا رہا ہے، کیا بچوں والی باتیں کر رہی ہو؟ میں ایسی باتوں کا بالکل خیال نہیں کرتا، جو خدا نے ہمارے مقدر میں لکھ دیا ہے وہ ضرور پورا ہو کر رہے گا۔ اتنا کہہ کر سوداگر نے سب کو خدا حافظ کہا اور گھر سے باہر آیا۔ قافلے کے لوگ پہلے ہی سے تیار تھے۔ سوداگر گھوڑے پر بیٹھ کر چل دیا۔ یہ منزلیں طے کرتے چلے جا رہے تھے۔ جب رات کو انہوں نے ایک جنگل میں پڑاؤ ڈالا تو رات کو تقریباً 12 بجے کچھ لٹیرے یہاں آئے۔ انہوں نے اس قافلے کے لوگوں کو للکار کر کہا کہ ہم تمہیں کچھ نہیں کہنا چاہتے، مگر ہماری شرط یہ ہے کہ تم اپنے سردار سے ہمیں ملا دو۔ اگر تم نے اس میں کوتاہی سے کام لیا تو یاد رکھو تمام سامان لوٹ لیا جائے گا۔ یہ سن کر قافلے کے لوگوں نے لٹیروں کو جواب دیا کہ ہمیں چھپانے کی کیا ضرورت ہے، ہمارے قافلے کا سردار بہت اللہ والا آدمی ہے، آئیے ہمارے ساتھ، وہ سامنے خیمے میں آرام کر رہے ہیں۔ لٹیرے قافلے والوں کے ساتھ چل دیے۔ سردار کے خیمے کے پاس جا کر سب لوگ باہر کھڑے ہو گئے۔ ایک شخص خیمے کے اندر گیا۔ اس نے سوداگر کو جگا کر کہا، سرکار، کچھ لوگ باہر کھڑے ہیں جو آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ سردار نے فوراً ہی جواب دیا، ان سب کو اندر بلا لو۔ یہ سن کر لٹیرے خود ہی اندر خیمے میں داخل ہو گئے۔ سردار نے بڑی محبت سے ان کے ساتھ ہاتھ ملا کر کہا، تشریف رکھیے۔ یہ سب کے سب بیٹھ گئے۔ سوداگر نے ان سے پوچھا، کہیے مجھے ناچیز سے آپ لوگوں کو کیا کام ہے؟ میں آپ کو پہچانتا نہیں ہوں، آپ کون لوگ ہیں؟ سوداگر کے یہ سوال سن کر لٹیرے خوب زور سے ہنسے اور ان میں سے ایک نے ہاتھ اوپر اٹھاتے ہوئے کہا، جناب آپ ہی کیا نہیں پہچانتے؟ ہمیں تو کوئی بھی نہیں پہچانتا، ہماری تجارت ہی ایسی ہے۔ سوداگر نے دل میں سوچا کہ یہ سب خطرناک معلوم ہوتے ہیں، اگر ذرا بھی سختی برتی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ کام بگڑ جائے۔ سوداگر بناوٹی منہ بنا کر مسکرایا اور کہنے لگا کہ میں سمجھا نہیں، آپ لوگ گول مول باتیں کر رہے ہیں، ذرا صاف صاف بتائیں کہ آپ کے یہاں آنے کا کیا مقصد ہے؟ یہ سن کر ایک لٹیرے نے کہا، میاں سوداگر سنو، میں صاف صاف بتاتا ہوں، ہم ہیں لٹیرے، ہمارا کام صرف اتنا ہے کہ جو قافلے یہاں سے گزرتے ہیں ان کو لوٹنا اور مزے اڑانا، مگر لوٹنے سے پہلے ہم قافلے کے سردار سے خود کہہ دیتے ہیں کہ بھائی کچھ ہمیں ہمارے خرچ کو بھی دیتے جاؤ۔ اگر اس نے انکار کیا تو پھر قافلہ لوٹ لیا جاتا ہے۔ ہمارا یہاں آنا بیکار نہ سمجھیں، صرف آپ کے پاس اس لیے آئے ہیں کہ جو ہمارا حق ہو وہ ہمیں مل جائے۔ اگر ہمیں مناسب رقم آپ نے دے دی تو پھر پیر پھیلا کر سوئیں، تمہارا بال بھی بیکا نہیں ہو سکتا ہے۔ یہ سن کر سوداگر بہت گھبرایا۔ پہلے تو کچھ دیر تک سوداگر سوچتا رہا، لیکن اپنا دل قابو میں کرتے ہوئے بولا، میں اتنا بزدل نہیں ہوں جو تمہاری ان گیدڑ بھپکیوں میں آ جاؤں، اور نہ ہی میرے ساتھیوں کے پاس مفت کی دولت ہے کہ وہ تمہیں آسانی سے دے دیں۔ سوداگر کا اتنا کہنا تھا کہ لٹیرے اپنی جگہ سے اٹھے اور میانوں سے تلواریں نکال لیں۔ ادھر قافلے والے باہر کھڑے ہوئے اپنے سردار کے حکم کا انتظار کر رہے تھے۔ سوداگر نے اپنے ساتھیوں سے للکار کر کہا، دیکھتے کیا ہو، بہادری سے مقابلہ کرو۔ شیر کی زندگی 1 گھنٹے کی، کتے کی زندگی 1000 سال کی، لیکن وہ 1 گھنٹہ 1000 سال سے کہیں بہتر ہے۔ قافلے والوں نے بھی تلواریں سوت لیں۔ کئی گھنٹے تک بڑی گھمسان کی جنگ رہی، دونوں طرف کے آدمی زخمی ہو چکے تھے۔ آخر لٹیروں کے چھکے چھوٹ گئے۔ انہوں نے کافی کوشش کی کہ کسی صورت سے بھاگ نکلیں، مگر قافلے والوں نے ان کی کوئی ترکیب کامیاب نہ ہونے دی، یہاں تک کہ ان سب لٹیروں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اس لڑائی میں سوداگر بری طرح زخمی ہو چکا تھا۔ رہ رہ کر اس کے دل میں اپنے بچوں اور بیوی کا خیال آ رہا تھا۔ اس کو خود بھی اپنی زندگی کی کوئی آس نہ رہی تھی۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی۔ سوداگر نے قافلے کو کوچ کرنے کا حکم دیا۔ اس سے پہلے روزانہ 20 میل کا سفر کرتے تھے، لیکن اب صرف 15 میل کا سفر کرتے، کیونکہ قافلے کے لوگ کافی زخمی ہو گئے تھے۔ ادھر سردار کی حالت ایسی نہ تھی کہ وہ زیادہ سفر کی تھکان برداشت کر سکے۔ اسی طرح آہستہ آہستہ قافلے والے ایک شہر میں داخل ہو گئے۔ یہاں آ کر سب سے پہلے قافلے والوں نے زخمیوں کو شاہی ہسپتال میں داخل کرایا۔
اس کے بعد رفتہ رفتہ اپنا مال جو تجارت کی غرض سے اپنے ساتھ لے کر آئے تھے فروخت کیا۔ اب ان کے پاس تجارت کا مال ختم ہو گیا تھا۔ سوداگر بھی میں اپنے ساتھیوں کے ہسپتال سے تندرست ہو کر واپس آ گیا تھا۔ اس نے اپنے تمام ساتھیوں کو بلا کر پوچھا کہ جو قیدی تمہارے پاس موجود ہیں تم ان کو معاف کرنا چاہتے ہو یا کوئی سزا تجویز کر رکھی ہے؟ اپنے سردار کی یہ بات سن کر قافلے والے بولے، ہمیں تو اس بات کی حیرت ہے کہ ان بے رحموں پر آپ اب بھی رحم کی سوچ رہے ہیں۔ نہ معلوم انہوں نے کتنے بے گناہ لوگوں کو ستایا ہوگا اور کتنے معصوم بچوں کو یتیم کیا ہوگا۔ ہمارا تو یہ خیال ہے کہ ان سب کو بازار میں لے جا کر فروخت کر دیا جائے۔ اگر ان کو معاف کر دیا گیا تو یہ وہی پرانی حرکتیں پھر شروع کر دیں گے۔ اینٹ کا جواب اینٹ اور پتھر کا جواب پتھر ملنا ہی چاہیے۔ ان کو آزاد کرنا سخت غلطی ہوگی۔ یہ باتیں سن کر سوداگر ہنسا اور کہنے لگا، اگر ہم نے ان کو نرمی کے ساتھ سمجھانے کی کوشش کی تو یہ اپنے ٹھیک راستے پر آ جائیں گے۔ انسان کوئی بھی کام خدا کے ہاں سے سیکھ کر نہیں آتا، ہر کام دنیا میں آ کر سیکھتا ہے۔ اگر اس کو برے لوگوں میں بیٹھنے کا موقع ملتا ہے تو وہ برائی کا راستہ اختیار کرتا ہے، اگر اچھے اور نیک لوگوں کی تعلیم ملتی ہے تو وہ برائی سے دور بھاگتا ہے۔ ہم سب مل کر کیوں نہ یہ کوشش کریں کہ یہ لٹیرے نیک نیتی کے ساتھ زندگی بسر کریں، اس سے راستہ چلنے والوں کو بھی نجات مل جائے گی اور ثواب بھی ہوگا۔ اس بات کی آزمائش کر لیتے ہیں، اگر میری یہ بات غلط نکلی پھر جو سزا تم تجویز کرو گے دی جائے گی۔ سوداگر کی یہ بات قافلے والوں کی سمجھ میں آ گئی اور انہوں نے خوشی خوشی سوداگر کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ اس فیصلے کے بعد سوداگر نے ان لٹیروں کو بلا کر پوچھا کہ تم لوگوں کو کیا سزا دی جائے؟ ہمارے تمام ساتھیوں کا کہنا ہے کہ تمہارے سر قلم کر دیے جائیں، کیا تم اس سزا کے لیے تیار ہو؟ میں یہ بھی جانتا ہوں کہ اگر قافلے کے لوگ تم سے ہار جاتے تو تم لوگ لوٹ مار کر کے ان سب کو موت کے نزدیک پہنچا دیتے۔ لٹیروں کے ہاتھوں اور پیروں میں بیڑیاں پڑی ہوئی تھیں، یہ بالکل ایسے کھڑے ہوئے تھے جیسے کسی نے پتھر کے بت بنا کر کھڑے کر دیے ہوں۔ سوداگر نے کئی بار اصرار کیا مگر ان کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے کے سوا کوئی جواب نہ ملا۔ سوداگر نے کہا، تمہاری خاموشی یہ بتا رہی ہے کہ جو سزا ہم نے تجویز کی وہ بالکل درست ہے، اگر تمہیں اس میں کوئی اعتراض ہوتا تو ضرور کچھ نہ کچھ جواب دیتے۔ اس کے بعد سوداگر نے اپنے ملازم کی طرف اشارہ کر کے کہا، میری تلوار لے آؤ۔ تھوڑی دیر بعد ملازم تلوار لیے ہوئے سوداگر کے خیمے میں داخل ہوا۔ ننگی تلوار دیکھ کر لٹیرے کانپ اٹھے۔ ان میں سے ایک ہمت کر کے بولا، سرکار یوں تو ہم مجرم بھی ہیں اور قیدی بھی، آپ جو سزا دینا چاہیں گے دیں گے، لیکن اتنا عرض کر دوں کہ ہم نے ایسے خاندان میں جنم لیا ہے کہ اس کام کے سوا دوسرا کام اس خاندان میں نہ ہوتا تھا۔ یہ کام ہمارے بڑے بوڑھے کرتے آئے ہیں، ہم خود بھی یہ جانتے ہیں کہ جرم کر رہے ہیں، مگر کیا کریں، مجبوری میں پیٹ پالتے ہیں۔ دوسرا کام کیا کریں، نہ تو ہمیں کسی نے بتایا نہ ہی ہم نے کبھی سیکھنے کی کوشش کی۔ ہماری برادری بری طرح بدنام ہے، اگر شہر میں جا کر محنت مزدوری تلاش کرتے ہیں تو کوئی ہمیں پاس بھی بھٹکنے نہیں دیتا۔ آپ مالک ہیں، جو آپ کی مرضی میں آئے کریں، ہم کچھ کہنا نہیں چاہتے ہیں۔ سوداگر نے سوچا میری بات ان کی سمجھ میں آ گئی ہے، اگر ان کو اپنے ساتھ رکھا تو شاید یہ سدھر جائیں گے۔ یہ سوچ کر سوداگر نے لٹیروں سے کہا کہ تمہیں ہمارے ساتھ رہنا پڑے گا، تم خدا کے سامنے سچے دل سے اپنے پچھلے برے کاموں کی توبہ کر لو، اس طرح میں تمہیں آزاد کر دوں گا۔ یہ سن کر لٹیروں نے کافی دیر تک توبہ کی اور بالکل ایسے نظر آنے لگے کہ جیسے بہت ہی سیدھے سادے لوگ ہیں۔ سوداگر نے ان کے ہاتھوں اور پیروں کی بیڑیاں کھول دیں، انہیں رہنے کے لیے الگ خیمہ دے دیا۔ اس کے بعد سوداگر نے اس شہر سے جو سامان خریدنا تھا خریدا اور واپس وطن کو روانہ ہو گیا۔ کئی روز کے سفر کے بعد قافلہ اس جگہ پہنچا جہاں لٹیرے ملے تھے۔ رات کو جس وقت قافلے والوں نے اپنے خیمے گاڑ دیے تو یہ لٹیرے سوداگر کے پاس آ کر بولے، جناب یہاں سے 2 میل کے فاصلے پر ہمارے گھر ہیں، کیا ہی اچھا ہو کہ ہمیں آپ ہمارے گھر جانے کی اجازت دے دیں، ہمارے بچے پریشان ہو رہے ہوں گے، ہمارے وہاں جانے سے انہیں اطمینان ہو جائے گا اور ہم ان سے کہہ آئیں گے کہ ہم ایک قافلے کے ساتھ تجارت کی غرض سے بغداد جا رہے ہیں۔ سوداگر نے سوچا بات ٹھیک ہے، ان کے گھر جانے میں کیا حرج ہے۔ سوداگر نے لٹیروں کو گھر جانے کی اجازت دے دی اور چلتے چلتے یہ بھی کہہ دیا کہ اگر تمہیں واپس آنا ہو تو ہمیں بتا جاؤ تاکہ تمہارا انتظار کریں، اور اگر نہ آنا ہو تو تمہاری مرضی ہے، مگر یہ خیال ضرور رہے کہ آئندہ کسی مسافر کو نہ ستانا۔ اس دفعہ تو تمہیں خدا نے معاف کر دیا، لیکن آئندہ اگر کسی اور کے فندے میں پھنس گئے تو اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھونا پڑے گا۔ لٹیرے یہ سن کر سوداگر کے قدموں میں گر پڑے اور کہنے لگے، آپ کا حکم سر آنکھوں پر، آپ نے ہمارے ساتھ جو کچھ بھی کیا ہے وہ ہماری بھلائی کے لیے ہے، ہم یہ احسان نہ تو بھلا ہی سکتے ہیں اور نہ ہی اس کا بدلہ اتار سکتے ہیں۔ سوداگر نے ان کو خدا حافظ کہہ کر وہاں سے رخصت کیا۔ ابھی یہ تھوڑی ہی دور گئے ہوں گے کہ ان میں سے ایک آدمی واپس لوٹا اور سوداگر سے آ کر کہا کہ ہماری یہ خواہش ہے کہ آپ بھی ہمارے گھر چلیں۔
پہلے تو سوداگر نے کافی انکار کیا، لیکن اس شخص کے اصرار کرنے پر اس کے ساتھ ہو لیا۔ یہاں سے چلتے وقت نہ تو سوداگر نے اپنے کسی ساتھی کو یہ بتایا کہ میں لٹیروں کی بستی میں جا رہا ہوں، اور نہ ہی کسی آدمی نے اس کو لٹیروں کے ساتھ جاتے دیکھا۔ رات کا وقت تھا، سب لوگ تھکے ہوئے تھے، اپنے اپنے خیموں میں جا کر آرام کرنے لگے۔ سوداگر اور لٹیرے گھوڑوں پر سوار چلے جا رہے تھے۔ جب کوئی 10 میل نکل گئے تو سوداگر نے کہا، تم لوگ تو یہ بتا رہے تھے کہ گھر یہاں سے صرف 2 میل ہے، مگر میرا خیال ہے کہ ہم اس سے کہیں زیادہ نکل آئے ہیں۔ آخر تمہارا گھر کتنی دور ہے؟ لٹیروں میں سے ایک لٹیرے نے جواب دیا کہ وہ سامنے باغوں کے پیچھے ہماری بستی ہے، آپ گھبرائیں نہیں، جب تک ہم موجود ہیں آپ کو کوئی تکلیف نہ ہونے دیں گے۔ اسی طرح باتیں کرتے چلے گئے اور یہ لوگ 20 میل دور نکل گئے۔ سوداگر نے اپنا گھوڑا روکا اور کہنے لگا، نہ معلوم وہ باغ کب آئے گا اور کب تمہاری بستی دکھائی دے گی۔ میں واپس جا رہا ہوں، میں اپنے کسی ساتھی سے بھی کچھ کہہ کر نہیں آیا، میں ہرگز ایک قدم بھی آگے بڑھنا پسند نہیں کرتا۔ تم لوگ آزاد ہو، جہاں چاہو جا سکتے ہو، میں تمہارے اوپر زور نہیں دیتا کہ واپس ہی آ جاؤ، اگر جی چاہے تو آ جانا۔ اچھا، خدا حافظ۔ اتنا کہہ کر سوداگر نے اپنے گھوڑے کا رخ پلٹا اور ایڑ لگا دی۔ گھوڑے نے ایک دم چوکڑیاں بھرنی شروع کر دی۔ سوداگر کا گھوڑا ہوا سے باتیں کرتا ہوا چلا جا رہا تھا۔ ادھر ان لٹیروں نے اپنے گھوڑوں کو دوسرے راستے پر ڈال کر ایڑ لگائی اور کچھ دور جا کر سوداگر کو سامنے سے آ کر روک لیا۔ ٹھہرو سوداگر، بچ کر کہاں جاؤ گے؟ یہ لٹیروں کی بستی ہے، یہاں سے بچ کر جانا آسان کام نہیں۔ سوداگر نے گھوڑا روک لیا۔ اس کو ایسا معلوم ہو رہا تھا کہ جو آوازیں اس کے کانوں میں آ رہی ہیں وہ جانی پہچانی ہیں۔ ان لٹیروں کی شکلیں کپڑوں سے چھپی ہوئی تھیں، انہوں نے منہ پر نقاب ڈال رکھے تھے۔ سوداگر اس وقت خالی ہاتھ تھا، اس کے پاس کوئی بھی ہتھیار ایسا نہ تھا کہ اپنا بچاؤ کر سکے۔ اس کو اپنی بے وقوفی پر افسوس ہو رہا تھا۔ بار بار دل میں یہ خیال آ رہا تھا کہ نہ تو میں ان لٹیروں پر اعتبار کرتا اور نہ ہی مجھے یہ وقت دیکھنا پڑتا۔ ایک لٹیرا اپنے گھوڑے کو لے کر آگے بڑھا اور کہنے لگا، ٹھہرو، واپس بھاگنے کی کوشش نہ کرو، اگر جان پیاری ہے تو ہمارے ساتھ چلو، ورنہ ابھی موت کے گھاٹ اتار دیے جاؤ گے۔ لٹیروں کی تعداد زیادہ ہونے کی وجہ سے سوداگر مجبور ہو گیا۔ دوسری وجہ اس کے ساتھ یہ بھی تھی کہ اس کے پاس کوئی بھی ہتھیار ایسا نہ تھا کہ جو مقابلہ کرے یا اپنا بچاؤ ہی کر سکے۔ چپ چاپ لٹیروں کے ساتھ ہو لیا۔ تھوڑی دور تک تو یہ لٹیرے منہ پر نقاب ڈالے رہے، آخر انہوں نے نقابیں ہٹا دیں۔ ان کی شکلیں دیکھ کر سوداگر کو بہت افسوس ہوا، مگر کیا کر سکتا تھا، خون کیسے گھونٹ پی کر رہ گیا۔ ایک لٹیرے نے سوداگر کے چہرے پر نگاہ ڈالتے ہوئے کہا، کیا سوچ رہے ہو میاں؟ کل ہم تمہارے قیدی تھے، آج تم ہمارے قیدی ہو۔ تم نے اگر ہمارے ساتھ بھلائی کی ہے تو اس کا بدلہ تمہیں دوسری دنیا میں ملے گا۔ لٹیروں کے الفاظ کا اثر سوداگر کے دل پر بہت ہوا۔ اس نے ایک ٹھنڈی سانس بھری اور بڑی مایوسی کے ساتھ کہا، تم لوگ فرعون کے خاندان سے تعلق رکھتے ہو، تمہارے دلوں پر سیاہی کی مہر لگ چکی ہے، دنیا کی کوئی بھی طاقت تمہیں ٹھیک راستے پر لا نہیں سکتی۔ ابھی یہ اتنا ہی کہنے پایا تھا کہ ایک لٹیرے نے سوداگر کے چابک رسید کرتے ہوئے کہا، خبردار، اگر آگے کوئی گستاخی کا لفظ منہ سے نکالا ورنہ زبان باہر نکال لی جائے گی۔ گھوڑے روک دیے گئے اور یہ سب لوگ نیچے اتر گئے۔ انہوں نے سوداگر کو پکڑ کر ایک درخت سے باندھ دیا۔ اس کے بعد لٹیرے گھوڑوں پر سوار ہو کر اسی جگہ واپس آئے جہاں قافلہ ٹھہرا ہوا تھا۔ چونکہ صبح کا وقت تھا، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی، قافلے کے سب لوگ پڑے ہوئے میٹھی نیند سو رہے تھے۔ ان ظالم لٹیروں نے سوتے ہوئے مسافروں پر حملہ کر کے تمام سامان اپنے قبضے میں کیا اور ان لوگوں کو رسیوں میں باندھ کر چلتے بنے۔ قافلہ لٹ گیا تھا، اب ان کے پاس نہ مال تھا اور نہ ہی جان تھی، کیونکہ لٹیرے چلتے وقت اتنی مار پیٹ کر گئے تھے کہ انہیں خود اپنی زندگیوں کا بھروسہ نہ تھا۔ خدا خدا کر کے صبح ہوئی، بڑی مشکل سے انہوں نے اپنی اپنی رسیاں کھولی اور سوداگر کے خیمے میں پہنچے۔ چونکہ سوداگر پہلے ہی سے اس مصیبت میں گرفتار تھا، اس کی غیر حاضری کو دیکھتے ہوئے قافلے والی یہ سمجھے کہ سوداگر کے دل میں بے ایمانی آ گئی ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وہ لٹیروں سے مل گیا ہو، کیونکہ اس نے انہیں آزاد کیا تھا۔ قافلے کو لٹوانے میں وہ بھی شریک ہو، ورنہ اوروں کی طرح وہ بھی بندھا ہوا ملتا۔ قافلے والوں نے وہاں سے کوچ کر دیا۔ بیچارے پتے کھاتے ہوئے اپنے شہر پہنچے۔ یہاں آ کر انہوں نے سوداگر کے خلاف شہر کے قاضی کے یہاں مقدمہ درج کرایا۔ شہر کے قاضی نے سوچا کہ جھوٹ بولتے تو ان میں سے 2-4 ہی بولتے، مگر یہ تو سب کے سب ایک منہ ہیں۔ واقعی سوداگر نے اس دفعہ ان کے ساتھ کوئی چال چلی ہے۔ سوداگر کا گھر اور تمام سامان نیلام کرا کر ان لٹے ہوئے لوگوں میں تقسیم کر دیا۔ سوداگر کی بیوی اور بچوں کے پاس اتنا نہ چھوڑا کہ وہ ایک دن بھی اپنی روٹی خود کھا سکیں۔ بیچارے معصوم در بدر کی ٹھوکریں کھانے لگے۔ جو لوگ اب تک ان کے ساتھ محبت اور پیار سے پیش آتے تھے، وہ اب ان کا اپنے گھر آنا بھی پسند نہ کرتے تھے، کیونکہ ہر شخص یہ خیال کرتا کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ کسی چیز کا سوال کر بیٹھیں۔
सौदागर की बीवी अपने बच्चों को साथ लेकर शहर के नजदीक ही एक गांव में सौदागर के दोस्त के यहाँ चली गई और उसको तमाम किस्सा सुनाया। सौदागर के दोस्त ने उसको तसल्ली दी और कहा कि ये घर भी तुम्हारा है, यहाँ रहते हुए किसी बात की फिक्र न करना, पहले तुम खाओ, बाद में मेरे बाल बच्चे खाएंगे। मैं अपने दोस्त की तलाश में जाऊंगा और अल्लाह ताला ने चाहा तो उसको अपने साथ ही वापस लाऊंगा। अब इधर की सुनो। जब लुटेरे सौदागर को दरख्त से बांधकर चले गए और सुबह हो गई तो यहाँ से एक काफिला गुजरा। काफिले के सरदार ने सौदागर को दरख्त से खुलवा कर अपने साथ ले लिया। मंजिलों पर मंजिलें तय करता हुआ ये काफिला एक शहर में पहुंचा। यहाँ आकर काफिले के सरदार ने सबसे पहले सौदागर को फरोख्त किया और रकम लेकर सीधा हो लिया। सौदागर हर हाल में खुदा का शुक्र अदा कर रहा था। उसको खरीदने वाला शहर कोतवाल था। सौदागर जो कल तक एक दौलतमंद की जिंदगी बसर कर रहा था, आज वो गुलाम था। सौदागर हर वक्त कोई न कोई काम करता रहता था ताकि उसका गम दूर हो। इधर कोतवाल के घर वाले ये समझते थे कि इस दफा गुलाम बहुत अच्छा मिला है। ये लोग सौदागर से हर चंद पूछते कि तुम कौन हो, कहाँ से आए हो, मगर ये खुदा का बंदा किसी को भी अपना राज ना बताता। आखिरकार सौदागर का दोस्त, जिसके यहाँ सौदागर के बीवी बच्चे जाकर रहने लगे थे, सौदागर की तलाश में निकल पड़ा। काफी दिन तक शहर दर शहर मारा मारा फिरा। ये भी सफर करते करते थक गया था। इत्तेफाक से उसी शहर में आया जहाँ सौदागर को फरोख्त किया था। एक रोज शाम के वक्त कोतवाल की सवारी निकल रही थी। सौदागर कोतवाल के घोड़े के साथ साथ बाजार में जा रहा था कि उसके दोस्त ने उसको एक नजर देखा और पहचान गया, मगर उसने सौदागर को आवाज ना दी और ना ही किसी को ये जाहिर होने दिया कि ये कौन था और क्या है। चुपचाप सौदागर के पीछे चलता रहा। जब कोतवाल वापस घर लौटा तो अचानक सौदागर की निगाह अपने दोस्त पर पड़ी। सौदागर ने जोर से एक चीख मारी और दौड़कर अपने दोस्त के गले से लिपट गया। कोतवाल और उसके साथी हैरान हो गए कि ये शख्स तो कभी किसी से बात भी ना करता था, आज इसको क्या हो गया है। कोतवाल ने उन दोनों को एक तरफ अलहदगी में बुलाकर सब माजरा मालूम किया। पहले तो सौदागर ने बताने से इनकार किया, लेकिन उसके दोस्त ने तमाम बातें कोतवाल को सुना दी। इधर सौदागर ने जब देखा कि अब छुपाने से क्या होता है, तो वो वाकया जो उसके साथ जंगल में गुजरा था कह डाला। कोतवाल ने सौदागर की जब ये दर्द भरी दास्तान सुनी तो खुदा ने उसके दिल में रहम डाला। उसने एकदम फौजी दस्ते को तैयार होने का हुक्म दिया और सौदागर को मैं उसके दोस्त के अपने हमरा ले कूच का हुक्म दे दिया। रात दिन सफर करते करते ये मंजिल तक पहुंच गए, लेकिन यहाँ आस पास भी कोई बस्ती ना थी। आखिरकार कोतवाल ने चारों तरफ अपने जासूसों को दौड़ा दिए और ये हुक्म दिया कि 12 घंटे के अंदर अंदर लुटेरों की बस्ती का पता लगाना चाहिए, वरना अच्छा ना होगा। चारों तरफ आदमी रवाना हो गए। कोतवाल के जासूसों ने जंगल का कोना कोना छान मारा, मगर लुटेरों की बस्ती का कहीं पता न चल सका। मजबूरन कोतवाल ने अपना भेष बदला और खुद बस्ती की तलाश में निकला। थोड़ी दूर चला था कि एक घुड़सवार ने कोतवाल की तरफ मुखातिब होकर कहा कि तुम कौन हो। कोतवाल ने बड़ी बहादुरी से जवाब दिया, बगदादी लुटेरा, यहाँ किस लिए आए हो? पहले आदमी ने कहा। कोतवाल ने हंसकर कहा कि मैं अपनी बिरादरी के लोगों की तलाश में हूँ, क्योंकि नजदीक ही एक बगदाद का काफिला ठहरा हुआ है। अगर हम उसे लूटने में कामयाब हो गए तो काफी दौलत हमारे हाथ लगेगी। ये सुनकर उस आदमी के मुंह में पानी भर आया। उसने कोतवाल से हाथ मिलाकर कहा, अरे दोस्त, हम ही तो यहाँ लूटमार करते हैं, आओ हम तुम्हें अपनी बस्ती दिखाएं। कोतवाल ने कहा, इस वक्त बात करने में शिकार हाथ से निकल जाएगा, पहले अपना काम पूरा कर लें, बाद में बातें होती रहेंगी। अपने तमाम आदमियों को इकट्ठा कर लो। ये सुनकर उस आदमी ने कोतवाल को अपने साथ लिया और कहने लगा, मेरे साथ चलने में क्या हरज है, यहाँ अकेले क्या करोगे, चलो तुम भी साथ रहना। खैर कोतवाल भी साथ साथ चल दिया। थोड़ी दूर चले होंगे कि उस आदमी ने जमीन से थोड़ी सी मिट्टी हटाई। यहाँ लकड़ी का एक तख्ता बिछा हुआ था। उस तख्ते को हटाने पर एक दरवाजा नजर आया। ये दोनों दरवाजे में दाखिल होकर अंदर चले गए। यहाँ आकर कोतवाल को काफी खौफ मालूम हुआ, क्योंकि बहुत से लोग जंजीरों में बंधे पड़े थे और कोई 50 आदमी बैठे हुए एक दूसरे से मशवरे करने में मशगूल थे। उनको देखकर सबके सब उनके चारों तरफ जमा हो गए। कोतवाल का साथी जो उन लुटेरों में से था, उसने सब किस्सा सुनाया। ये लोग हथियार ले तैयार होकर चल दिए। छुपते छुपाते वहां पहुंचे जहां फौजी दस्ता ठहरा हुआ था। लुटेरों ने एकदम धावा बोल दिया। फौजी दस्ता पहले ही से चौकन्ना था। उन्होंने लुटेरों का इस तरह मुकाबला किया कि चारों तरफ से घेरा डालकर सब लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। उसके बाद कोतवाल उस दस्ते को लेकर लुटेरों की बस्ती में पहुंचा। उन्होंने जिन लोगों को जंजीरों में जकड़ रखा था आज़ाद किया और सौदागर को अपने हमरा बगदाद ले गया। यहाँ पहुंचकर शहर काजी को तमाम हाल सुनाया। सौदागर का मकान उसको वापस दिलाया गया। लुटेरों को सौदागर के सुपुर्द करके कोतवाल अपने मकाम वापस चला गया और चलते हुए ये भी कह गया कि बगदाद का सौदागर जिंदाबाद। सौदागर के बीवी बच्चे सौदागर से मिलकर फूले न समाये। सौदागर ने
ان لٹیروں کے سر قلم کروا دیے۔